قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے صہیونی طاقتوں نے تیزی پکڑ لی۔ آج اسرائیل امریکہ اپنے اصل مقاصد کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو تباہ کرو، امت مسلمہ میں انتشار پیدا کر دو، کیونکہ یہودی طاقتیں جانتی تھیں کہ وہ کسی صورت متحد امت مسلمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسا گیم پلان کیا جس میں امت مسلمہ کے اتحاد کو سب سے پہلے نقصان پہنچانا شروع کیا، اور آج آپ دیکھ لیں عرب ممالک یہودی طاقتوں کا مہرہ بن چکے ہیں۔ کیسے اب عرب ممالک کے ساتھ مل کر ترکی کے خلاف میدان جنگ گرم ہونے لگا ہے، ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ یورپین کمیشن کی صدر نے یورپی یونین کے ممبر ملکوں پر زور دیا کہ وہ بڑی طاقتوں سے معاملہ کرتے ہوئے نا تجربہ کاری کا مظاہرہ نہ کریں۔ یورپی کمیشن کی صدر کا اشارہ کسی اور طرف نہیں بلکہ براہ راست ترکی کی طرف ہی تھا۔ آج غیر مسلم طاقتوں کو اگر کسی سے ڈر ہے تو وہ صرف دو ہی مسلمان ملک ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا ترکی۔ غیر مسلم طاقتیں جانتی ہیں اگر یہ دونوں مسلمان ممالک مضبوط ہو گئے تو یہ اپنے دیگر مسلمان ممالک کا ہاتھ تھام لیں گے، اور اس طرح یہودی ایجنڈا کسی بھی طرح پوری دنیا میں نافذ نہیں ہو سکے گا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق یورپی کمیشن کی صدر ارزولا فان ڈیر لائن نے ترکی کو خبردار کیا کہ وہ مشرقی بحیرہ روم میں توانائی کے ذخائر کے حوالے سے یونان اور قبرص کو دھمکانے سے باز رہے۔ انہوں نے یورپین پارلیمنٹ کو بتایا کہ ترکی اہم ہمسایہ ہے اور رہے گا، اگرچہ نقشے پر ہم قریب ہیں لیکن ہمارے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال بطور یورپی یونین چیف عہدے کا چارج سنبھالنے والی ارزولا فان نے بلاک کو مزید جیو پولیٹیکل بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کو سودے بازی میں پھنسنے کی بجائے خارجہ پالیسی کے واضح اور فوری فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی لاکھوں تارکین کی میزبانی کر رہا ہے، جس کے لیے ہم فنڈنگ کے ذریعے اس کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے ہمسایوں کو دھمکانے کا جواز نہیں ہے۔ ترکی اور یونان کے درمیان اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہوا جب ترکی نے گزشتہ ماہ قبرص اور یونان کے درمیان متنازع پانیوں میں تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے کے لیے ایک تحقیقی اور ایک جنگی جہاز بھیجا تھا۔ دوسری طرف یورپی یونین کی خارجہ تعلقات و سلامتی پالیسی کے نمائندہ علی جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ ترکی سے جھگڑا مول لینا یورپی یونین اور ترکی کے مابین درپیش مسائل کو حل نہیں کر سکے گا۔ مسائل کو مذاکرات اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ یورپی یونین کی خارجہ تعلقات و سلامتی پالیسی کے نمائندہ جناب بوریل کا مزید کہنا تھا کہ ترکی سے ضد لگانا مسئلے کا حل ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی اس موقف کے حق میں نہیں۔ ترکی یورپی یونین کا ایک اہم ہمسایہ ہے۔ اب اسرائیل کا عرب ممالک کے ساتھ اتحاد کھلے عام ترکی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جہاں پورا یورپ اس وقت ترکی کے خلاف متحد کھڑا ہے، وہیں عرب ممالک بھی اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یہودی طاقتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ فرانس کے صدر نے یورپی اقوام پر زور دیا کہ وہ ترکی کے حوالے سے ایک متحد اور واضح پالیسی اپنائیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق فرانسیسی صدر نے کہا کہ ترکی بحیرہ روم اور لیبیا میں اپنی پالیسیز کی وجہ سے اب یورپ کا حلیف نہیں رہا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں صدر وولکان بوکرس نے کہا کہ مشرقی بحیرہ روم میں ترکی اور یونان کے درمیان مسئلے کو ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے ساتھ اور پرامن طریقوں سے حل کیا جانا چاہیے۔ مشرقی بحیرہ روم میں ترکی اور یونان کے درمیان تناؤ کے بارے میں سوال کے جواب میں بوکرس نے کہا کہ میں حالات پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں اور اصولی طور پر اس نوعیت کے مسائل کو ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے حل کیا جانا چاہیے۔ ترکی اور یونان نیٹو کے رکن، دو اتحادی اور مضبوط ثقافتی و اقتصادی تعلق کے حامل ملک ہیں، اور جہاں تک میری ترجیح کا تعلق ہے یقیناً میں دنیا اور علاقے میں امن و استحکام کا خواہش مند ہوں۔ در حقیقت اس وقت صہیونی طاقتوں نے ترکی کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ اب غیر مسلم طاقتیں اسرائیل اور امریکہ اپنے ایجنڈے کے مطابق ایسے تمام مسلم ممالک کو نشانہ بنائیں گے جو گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ
बन रहे हैं। इसमें गैर मुस्लिम ताकतों का अब पहला निशाना तुर्की ही है। आप देख लेना, आने वाले वक्त में तुर्की पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही अरब ममालिक होंगे जो आज इसराइल की पनाह ले रहे हैं, क्योंकि इन अरब ममालिक का मफाद वक्ती तौर पर तुर्की से बचना है। अरब ममालिक चाहते हैं जिन ममालिक को तेल हम बेच रहे हैं वो मुस्तकबिल में तुर्की या ईरान का रुख ना करें। अरब ममालिक चाहते हैं तुर्की को बहरे रूम में ड्रिलिंग से रोका जाए ताकि वो नए कुदरती ज़खायर दरियाफ्त ना कर सके। अगर तुर्की ने भी गैस और तेल के ज़खायर वाफिर मिकदार में दरियाफ्त कर लिए तो फिर यकीनी तौर पर अरब ममालिक की मईशत तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अब अरब ममालिक चाहते हैं कि तुर्की और ईरान को आगे ना बढ़ने दिया जाए और इन दोनों ममालिक तुर्की और ईरान को यहीं दफन कर दिया जाए, जिसके लिए आज इन अरब ममालिक ने गैर मुस्लिम ताकतों इसराइल और अमेरिका का सहारा ले लिया है। लेकिन शायद इनको नहीं पता मुस्तकबिल में यही गैर मुस्लिम ताकतें इन अरब ममालिक से अपना मकसद पूरा करवाने के बाद इनको भी तबाह बर्बाद कर देंगे। दूसरी तरफ तैयब उर्दगान को खबरदार किया गया कि तुर्की को यूनान और कब्रस के साथ बढ़ते हुए तनाज़े की वजह से यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि यूरोपीय वज़रा पहले ही तुर्की के हवाले से मुख्तलिफ मुमकिना इक़दामात पर तबादला ख्याल कर चुके हैं। उनका कहना था कि यह तनाज़ा रवा माह यूरोपीय कौंसिल के इजलास के दौरान एजेंडे पर सहरे फहरिस्त होगा। तुर्की ने गुज़िश्ता माह यूनान के पानियों की हदूद में ज़ेरे ज़मीन तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए एक तहकीकी जहाज़ और उसके साथ नेवी का भी एक जहाज़ रवाना किया था। अरब न्यूज़ के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान जाहराना कौम परस्ती की सियासत पर अमल पैरा हैं, जिससे खित्ते में तसादुम का खतरा बढ़ गया है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क सदर पर जोर दिया कि वो मशरकी बहरा रूम में अपने अज़ाइम पर मुज़ाकरात शुरू करें और इस हवाले से यूरोपीय कौंसिल का इजलास 24 सितंबर को बुला लिया गया है। अब ये तुर्कों पर मुनहसर है कि वो दिखाएं कि इस मामले पर बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर तमाम मसाइल पर गुफ्तगू कर सकते हैं, बसूरत दीगर उर्दवान को ख़तरनाक नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, इस वक्त अरब ममालिक का इसराइल के साथ इत्तेहाद मुस्लिम उम्मा को तकसीम और तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसे प्लेटफार्म की ज़रूरत है जहां हकीकी मानों में उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी की जाए और मुस्लिम उम्मा के मसाइल को सुना जाए, वगरना वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहे होंगे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।